بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پارہ نمبر ہے 16 اور آیت نمبر ہے 14 سورۃ طٰہٰ کی اس آیت مبارکہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت بینان میں نماز کے قیام کا حکم جو دیا ہے وہ اپنے ذکر کے لیے دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کا ذکر کے ساتھ ایسے تعلق ہے جیسے روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے اور جسم کا روح کے ساتھ تعلق ہے۔ یعنی اگر جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو تو وہ جسم بیکار ہے، ایسے ہی وہ نماز جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ نماز بھی جائز نہیں ہے۔ اور امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دوسری چیز جس میں بیان کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ذکری وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہ ذکر سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی ذکر ہو، نہیں، بلکہ قلب و روح، دل و دماغ سب سے اللہ کی طرف متوجہ ہوں پھر نماز ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز امام فخر رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی ساری عبادات میں سے ذکر کو وہ مقام اور وہ شرف حاصل ہے جو کسی بھی عبادت کو نہیں ہے۔ تو نماز چونکہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے، اس کی حمد و ثنا بھی ہے، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود بھی ہے، اور اپنے لیے اس نماز میں دعا بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ نماز یہ جامع ذکر ہے، اس لیے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو پھر ایک حدیث کریمہ ہے، حضور نے فرمایا نماز میں تم ایسے کھڑے ہو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ کیفیت سمجھ لو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ بہت سارے واقعات ہیں، جیسے کہ ایک تابعی ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہے کہ یزید کے دور میں وہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور یزید کی فوج نے منجیق سے پتھر پھینکے بیت اللہ پر، لیکن انہیں کچھ بھی نہ ہوا، وہ بڑے اطمینان اور سکون سے نماز پڑھ رہے۔ تو اس طرح صحابہ اتنی توجہ کے ساتھ، اتنی قلب و روح کی سے نماز پڑھتے تھے کہ نماز میں انہیں اور کسی چیز کی کوئی بھی چیز انہیں نماز سے روک نہیں سکتی تھی، نماز بھلا نہیں سکتی تھی، بلکہ وہ ہمہ تن گوش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ کتنا